اللہ کی بات چل رہی ہے، اس میں یہ فرما چکے ہیں کہ شادی بیاہ میں جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اکثر اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ رسم سے بڑھ کر اب ایک اسے کہتے ہیں ایک لزوم اختیار کر گئے۔ رسم جب لازم ہو جائے تو اس کا چھوڑنا بھی اتنا ہی لازم ہوتا ہے، کوئی بھی رسم جب لازم ہو جائے تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ جیسے پچھلے دنوں بندے نے عرض کیا کہ عید کی سنتوں کو اکثر ہم انہیں اختیار کرتے، اکثر لوگ مسواک نہیں کرتے عید کی نماز کے لیے، ہاں اچھے کپڑے سب پہنتے ہیں اور نئے بھی پہنتے ہیں، تو بعض چیزوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور بعض کو، حالانکہ نئے کپڑے پہننے کا کہیں ذکر نہیں، اچھے کپڑے پہننے کا ذکر ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، 3 یا 5 کھجوریں کھانا سنت ہے، لیکن گلے ملنا جو عید کی نماز کے بعد ہمارے رواج بن گئی، رواج ہے، رسم ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی رشتہ دار کے یہاں کبھی جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے رمضان میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، 2-4 مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہے، گلے مل لیا اس وجہ سے کہ کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ معانقہ کرنا یہ سنت ہے، یہ بھی اس وقت جب بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ لیکن عید کی نماز کے بعد گلے ملنا اس لیے کہ عید کی نماز کو سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ کوئی سنت یا اچھا عمل ہے، یہ رواج ہے، رسم ہے، رواج ہے، سنت نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، آگے بھی سمجھانے۔ تو ایسی چیزوں کو اس لیے چھوڑنا چاہیے تاکہ یہ رسم، کیونکہ سنت تو ہے نہیں، رسم ختم ہو جائے، اور اس کو پھر حوصلہ اس میں کیا حرج ہے، خوشی میں مل لی ہے، حرج یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے جب آدمی کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی اپنے گاؤں جا رہا ہے، مل کے جائے، آ کے ملے، ایسے موقع پہ صحابہ کرام معانقہ کرتے تھے، اور لیکن خوشی یا غمی کے موقع میں بھی ہمارے معاشرے میں معانقہ کرنے کا رواج ہے، تو اس کو رواج کہیں گے، اور یا ایسے دیر سے یا کبھی کبھی ملنے کو ہم معانقے کو سنت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عید کی نماز کے بعد معانقہ کو ضروری سمجھنا یا اس کو عبادت سمجھنا تو اس سنت نہیں ہوگی، بدعت ہو جائے گی۔ اور رسم و رواج اگر ہے تو رسم و رواج کو بھی چھوڑنا چاہیے، ایسی رسم و رواج جو آگے جا کے سنت کا درجہ اختیار کر لے، جیسے آج کل بہت سے علاقوں میں لوگ ہمارے ہاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت کے بھی شیخ، ہمارے دادا شیخ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ بہت سختی سے اس پر نکیر کرتے تھے۔ کیا چیز ہے کہ نماز سے پہلے جب کوئی تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے، مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ اس سے بہت صراحت کے ساتھ منع کرے، ہاتھ کھول دو، کیوں ہاتھ باندھا ہوا ہے ابھی ہاتھ باندھنے وقت جب ہوگا جب امام اللہ اکبر کہے گا تب ہاتھ باندھنا۔ بہت سے لوگ ادب کے دائرے میں کہ چلو ابھی کھڑے ہیں نماز کے انتظار میں تو ہاتھ باندھ لیں، تو ہاتھ بعد میں باندھنا سنت ہے، پہلے باندھنا سنت نہیں ہے۔ اب کل کو ہماری اولاد، جو لوگ بڑے لوگ کریں گے تو کل کو اولاد سمجھے گی کہ ہمارے ابا، ہمارے بڑے، ہمارے استاد بھی ایسا کرتے تھے، لہذا یہ سنت ہوگی، تو کل کو یہ چیز وہی بدعت بن جائے گی، جو سنت نہیں ہوتی وہ بدعت بن جائے گی۔ اب دیکھیے ابھی ہم نے یہ پڑھا سجدہ تلاوت، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن آپ اہل علم سے معلوم کریں یہ سجدہ تلاوت اگر کوئی جمعے کے بجائے منگل کو پڑھے، پیر کو پڑھے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے علاوہ کوئی سورہ انشقاق پڑھے، آخری پارہ یاد ہے، چلو سورہ انشقاق پڑھ کے سجدہ تلاوت کر لیں، ثواب نہیں ملے گا سنت کا۔ سنت وہی ہے جو آقا کا طریقہ ہے، لہذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت وہی ہے جو آقا کا طریقہ ہے اور جس پر آپ کی صراحت موجود ہے۔ تو رسم و رواج کو مٹانا چاہیے، سنت کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ، اور بڑوں نے اس چیز کو اسی لیے صاف کیا ہے تاکہ بعد میں گڈ مڈ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ شادی بیاہ میں لین دین، حالانکہ ولیمے میں جانا سنت ہے، اور فرمایا، تاکید فرمایا اگر کوئی بلائے تو ولیمے میں ضرور جاؤ، لیکن آج ہوتا کیا، ولیمے میں بہت سارے خرافات، گانے بج رہے ہیں، مکس گیدرنگ، وہاں پہ بہت ساری تصویر کشی۔ جب مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے رحم اللہ تعالیٰ کہ جہاں پر شراب سپلائی ہو رہی ہو وہاں پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اس پوری محفل میں بالفرض ایک آدمی 1000 آدمی ہے، بہت بڑی دعوت ہے، اور وہاں چند لوگ شراب پی رہے ہیں، ہم بہت دور بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی جائز نہیں کہ جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کھلے عام ہو رہا ہو وہاں پہ شرکت جائز نہیں۔ لا یجوز الحضور عند فی مجلس محظور، ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی مجلس میں بیٹھنا ایسا وہ جائے۔ تو
میں عرض کرتا ہوں کہ شراب توڑ کے منہ میں نہیں آ سکتی، وہ ادھر پی رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، لیکن تصویر کشی جب ہوتی ہے تو سب طرف ہوتی ہے، گانا بجتا ہے تو آپ کان میں روئی بھی ٹھونس لیں گانے کی آواز آتی ہے، پھر اس مجلس میں بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو پھر اس ایسی جگہ پہ شرکت سے معذرت کریں گے۔ دوسرے یہ کہ وہاں پہ جانے سے یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ تحفہ لے کر جائیں۔ تو اگر دل میں واقعی آ رہا ہے، مفتی صاحب یہاں لکھ رہے ہیں کہ اگر دل میں خواہش ہوئی کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے گھر میں خوشی ہے، میرے اندر دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو ہدیہ تحفہ پیش کروں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، تحفہ اور ہدیہ پیش کرو۔ لیکن اگر ہدیہ اور تحفہ دینے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ پیسے کی تنگی ہے، اکثر یہ مسائل آج کل ہیں، پورا نہیں ہوتا اور پیسے کی تنگی، لیکن دینا بھی کتنا ہے، 200-400 سے نہیں چلے گا، کم از کم 1000 کا نوٹ دینا پڑے گا، ورنہ وہ ہمیں فتو فقیر سمجھے گا اور بار سمجھے گا۔ آ گئے 4 آدمی لے کے اور 200 روپے دیے ہیں، دیکھو ان کو شرم بھی نہیں آتی، کم از کم منہ سے نہیں کہے گا، دل میں سوچے گا۔ تو فرمایا کہ اگر دل تو نہیں چاہ رہا ہے اور پیسے کی تنگی ہے اور کوئی خاص قریبی تعلق بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اس شخص نے میری فلاں تقریب میں اتنے پیسے دیے تھے، لہذا اس شخص کی تقریب میں مجھے بھی دینا ضروری ہو گیا، یا یہ کہ اگر میں کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دوں گا تو سارے معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور سب لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا کنجوس آدمی ہے، چاہے کسی کی شادی بیاہ ہو یا تقریب ہو مگر اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، یہ سوچ کر ہدیہ تحفہ دیا۔ ایسا ہدیہ تحفہ دینا حرام اور ناجائز۔ اکثر لوگ ولیمے بھی زیادہ نوزل بات ہے، ارے اتنے لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم نے اتنوں کا کھایا، ہمیں بھی کھلانا پڑے گا۔ پڑے گا کیا؟ ہماری بساط نہیں ہے، انہوں نے بلایا تھا، ان کی بساط ہے، وہ فیکٹری مالک ہیں، وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ ضرور زیادہ بلا سکتے، ہمیں جتنا دیا ہم اتنا ہی بلائیں گے۔ ہمارے پاس اگر 40 آدمی کی گنجائش ہے، 40 آدمی بھی زیادہ، 10 آدمی کو کوئی بلا لے، 5 آدمی کو بلا لے، ولیمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی مخلوق کے خوف سے کیا جاتا ہے، نہیں، اس کے لیے دفتر سے لون لیا جاتا ہے، ایڈوانس لیا جاتا ہے، بعد میں کٹانے میں ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ماحول معاشرے کا خوف ہے، رسم و رواج کی بندگی اور پیروی ہے۔ اسی موقع پر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان اللہ سے کم ڈرتا ہے اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ نہیں، ایسا کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کے لیے قرضہ لینے سے منع فرمایا، تو پھر ولیمے کے کھانے کے لیے قرضہ لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہی ناک کرنے والی بات ہے کہ دیکھو اس نے ہمیں نہیں بلایا، کہیں مل گیا، ارے بھائی تم نے ہمیں بلایا نہیں، تمہارا ولیمہ ہوگا، بھائی کل آ جاؤ، آج آ جاؤ، جو کھانا ہوگا کھلا دیں گے۔ آتا بھی نہیں ہے کوئی، کھلاتا بھی، اگر آ بھی جائے تو حاضر باشد کو کھلا دے۔ لیکن ولیمے کا کھانا کتنا مہنگا ہوتا ہے آج کل، 100 آدمی کا کھانا کتنا مہنگا ہے، پھر بعض لوگ 200 300 400 بس لکھتے جاؤ، یہ بھی ہوگا نہیں، اس کے ساتھ فیملی بھی آئے گی ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض ہونے کا حق بھی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کی فیملی کو دعوت نہیں دی، ایک آدمی کو، دیکھو کتنا فتو فقیر، ایک آدمی کو بلایا، چاہو ہم بھی نہیں جائیں گے، بلکہ ناراض ہو گئے۔ اگر اس نے بلایا ایک آدمی نہیں جا رہے ہیں تو اس کو فون کر کے بتائیں کہ بھائی ہمیں ذرا مشکل ہے، اگر آپ ایک آدمی آنا اس لیے مشکل ہے کہ میں تو بغیر گاڑی کے یا ڈرائیور کے جا نہیں پاتا ہوں، تو آپ اگر ایک اور آدمی کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور آپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو بھی ہم ناراض نہیں ہوں گے، سیدھی بات یہ ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو بلایا تو ناراض ہونے کا حق نہیں، ظاہر سی بات ہے اگر وہ 100 آدمی کو، سب کے خاندان کو بلائے گا تو خاندان میں اکثر 10 آدمی ہوتے ہیں، 1000 آدمی ہو جائیں گے، ایک آدمی بلا رہا ہے، جتنی اس کی بساط ہے خوشی سے جائے اور کھانا کھائے، دل چاہے تحفہ دے، دل نہ چاہے نہ دے، یہ اسی لحاظ سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جائے گا تو 500 روپے کا نوٹ دے گا فی زمانہ، کیونکہ اوور آل اتنا ہی بنتا ہے ایک آدمی کا کھانا ریٹ کے اعتبار سے، اور 2 جائیں گے تو 1000 دیں گے، اور پوری فیملی جائے گی تو اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ یہ کیوں؟ یہ تو ہمارے مولانا شیخ الحدیث ہیں فرماتے ہیں یہ تو کھانا خرید کے کھایا، گویا کہ جتنا کہ بن رہا ہے اتنا تو دینا پڑے گا، تو یہ تو خرید کے کھایا۔ اور ایک نے شکایت کی، ہمارے دوست نے بتایا میں نے 1.5 لاکھ روپے 10-15 سال پہلے کی بات، 1.5 لاکھ روپے ولیمے میں خرچ کیا، دیکھو واپس کتنا آیا، 65,000 70,000۔ میں نے سمجھا تھا کہ کم از کم اتنا ہی آ جائے گا جتنا خرچ کیا ہے، لگایا کیوں تھا؟ تاکہ اتنا ملے گا۔ یہ وہی رسومات کی پیروی ہے، اخلاص سے تو نہیں کھلا رہے، اخلاص سے کھلاتے کوئی دے، جو یہ فقیر بھی کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، تو ہمیں تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ جو دے اس کو جزاک اللہ، نہ دے کوئی بات نہیں، بھائی ہم نے تو کھانا اللہ کے لیے کھلایا، یہ ولیمہ کرنا سنت
سنت ہے اس لیے کھلایا، اور وسعت ہے تو اتنا کرے، ورنہ اتنے ہی لوگوں کو بلائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، آپ دیکھیے کہ ہمارے ولیمے کس طرح ہوتے ہیں۔ شر الطعام، برا کھانا اس ولیمے کا ہے، یدعا لہ الاغنیاء، جس میں امیروں کو بلایا جائے، جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بلایا جائے۔ غریب کو اس نہیں بلاتے، یہ آ کے نہ ہدیہ تحفہ دے گا، اور بلکہ ایسا عجیب سے ہو سکتا ہے نئے کپڑے بھی پہن کے نہیں آئے، وہ ریلیٹو ہماری اس کے پاس وہ گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں گاڑی، وہ آئیں گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی۔ تو امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بلایا جائے، یہ شر الطعام فرمایا، برا کھانا اس ولیمے کا ہے۔ لہذا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نیک لوگ آئیں۔ دوسری جگہ فرمایا، حدیث شریف ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر متقی آدمی کھائیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو بلائے جو نیک متقی ہو، جب وہ کھانا کھا کے پہلے دعا پڑھیں گے اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا والی دعا پڑھیں گے، پھر اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اس کو سنا کے پڑھے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ تم نے ہمیں کھلایا، اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے، جس نے ہمیں کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو کھلائے۔ اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ جب دوسرے کو کھانا کھائے اس دعا کو پڑھے اور اس کو سنا بھی دے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں اور تم پر یہاں فرشتے برکت والے نازل ہوں۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم، یہ سب دعائیں سنت کس سے ثابت ہیں، جس کا کھانا کھائے اس کو یہ دعا دینا سنت ہے۔ تو یہ کون جانتا ہے؟ عام آدمی جانتا ہے دعا، تو بیچارہ اپنی دعا وہ اطعمنا و سقانا والی بھی پڑھنا اکثر بھول جاتا ہے، ہاتھ دھو کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کون کرے گا؟ دعا کس سے ملے گی؟ نیک اور متقی لوگوں کو آدمی کھلائے، بجائے خالص مجمع جمع کرنے کے۔ اور اس وجہ سے کہ نہیں بلائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے عرف میں اپنے گھر میں 2 روٹی زیادہ کھا لیں، ہمارے آنے کے بجائے اپنے گھر میں 2 روٹی زیادہ کھا لیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم تعلق رکھیں گے، کہیں ایسا نہیں کہیں نہیں گئے تو بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوئی نہ آیا تو بھی ناراض ہونے کی یہ وجہ ہی نہیں، اس کا کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ اور رنگی ٹاؤن سے لانڈی جانا کتنا مشکل کام ہے، یہی ایک بڑی بات ہے کہ اتنی دور ٹریول کرنا آج کے دور میں، کتنا ٹریفک ہوتا ہے شام میں، اکثر ہفتے اتوار کو شادی ہوتی ہے تو رش اتنا ہوتا ہے، آدمی 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے، پھر 1.5-2 گھنٹے میں واپس پہنچتا ہے، آدھی رات کالی ہو جاتی ہے، فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ بعضوں سے پوچھا فجر میں نہیں تھے کہ رات شادی میں چلے گئے تھے، تو شادی میں جانا اتنا ضروری ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لالے پڑ جائیں، یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے اتباع نصیب فرمائے، رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز